ہے تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے، کندھے پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے، کندھے پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر کو نہ اٹھانا یاد ہے، اے مصطفیٰ کا سجدے سے سر کو نہ اٹھانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن سے، تو ابن ناطق قرآن ہے، چڑھ کر نیزے پر تیرا قرآن سنا یاد ہے، چڑھ کر نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، برادران اسلام، یہ عظمتوں کا امیر حسین ابن علی پہلے مدینے سے مکے میں گئے، مکے میں آپ کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے یزید نے کچھ گندے لوگوں کو روانہ کیا، این 8 ذی الحجہ کو امام علی مقام کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ جانب کوفہ روانہ ہوئے، چنانچہ امام علی مقام جس گھڑی میدان کربلا میں پہنچے، ادھر سے عمر بن یزید الریائی جو ابن سعد کا جرنیل ہے وہ آیا، اس نے راستہ روک لیا، امام علی مقام رک گئے، توجہ سے سنیے گا، امام علی مقام رک گئے، چنانچہ اسی جگہ پر آپ نے رات کا قیام فرمایا، ادھر رات کا قیام ہوا، ادھر میرے آقا امام علی مقام کی آنکھ کھلی، میرے آقا امام علی مقام نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر آپ بیدار ہوئے، امام زین العابدین آئے، عرض کی ابا جان کیا پریشانی ہے، کیا فکر ہے؟ فرمایا ایک سوار میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا یہ لوگ چلتے ہیں، ان کی قضائیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پوچھا یہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا جی کربلا۔ امام علی مقام نے فرمایا گاڑ دو خیمے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس مقام کی بابت میرے نانا نے ہمیں خبریں دی تھیں، اب ہم اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنے سننے والے نوجوان دوستوں کے لیے توجہ چاہتے ہوئے ایک چیز عرض کر دوں۔ سب سے پہلے کس بندے نے راستہ روکا امام علی مقام کا؟ اور نے۔ حالانکہ یہی اور بعد میں کیا بنا؟ حضرت اور۔ یار وہ ہزاروں یزیدی تھے، ہزاروں کتے تھے، ان ہزاروں میں سے یہ ایک بندہ ہی کیوں جنتی بنا؟ پلیز آج کی اس تقریر میں اگر آپ یہی ایک نقطہ سن کے سمجھ کے اٹھ کے چلے گئے، میں سمجھوں گا یار میرا آنا، میری حاضری مکمل ہو گئی۔ اور کمانڈر ہے، جرنیل ہے فوج کا، اس نے راستہ روکا امام علی مقام کا، لیکن یہ بعد میں کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا، حضرت اور بن گیا۔ آج جہاں باقی 72 جان نثاروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اور کو بھی سلامیاں دی جاتی ہیں، حالانکہ یہ نہ مدینے سے ساتھ گیا تھا۔ مہربانی مہربانی مہربانی،
حالانکہ یہ نہ مدینے سے ساتھ گیا تھا، نہ یہ مکے سے ساتھ گیا تھا، نہ یہ قوم قبیلے کا تھا، یہ تو شام سے آیا تھا، یہ تو قاتل فوج کے جرنیل کے طور پر آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس کا اچانک سے یہ نصیبہ اور مقدر کیسے بدل گیا؟ میں نے اس پہ نہ بڑا غور کیا، توجہ ہے حضرات، بڑا غور کیا یار وجہ کیا ہے۔ واقعہ پڑھتے پڑھتے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ یعنی تاریخ ابن اسیر جزری اور دیگر تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس گھڑی اس حر بن یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام علی مقام نے فرمایا سکلت کا امو کا، توجہ ہے سب کی، سکلت کا امو کا، اور تجھے تیری ماں روئے۔ یہ آل عرب کے اندر بڑا سخت جملہ سمجھا جاتا تھا، جس طرح آج کل کچھ جملے ہوتے ہیں نا جو پنجابی والے اپنی طور پہ بولتے ہیں، وہ ٹوٹ پینے ہیں مر جانے ہیں، اس طرح یہ بدعا کا جملہ تھا، وہ تیری ماں تجھے روئے۔ جرنیل تھا اور تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، لیکن کچھ سوچ کے چپ ہو کے پھر کہنے لگا حسین جو تو نے مجھے میری ماں کے والے سے کہا ہے نا، اس پوری روئے زمین اس پورے عرب کے اندر مجھے تیرے سوا کوئی اور بندہ کہتا نا تو لَأَقْتَصَنَّهُ، میں اس کو اس سے تگڑا جواب اس کی ماں کے بارے میں دیتا، لیکن میں کروں کیا، تیری ماں پر میری ماں قربان ہو جائے۔ حضرات کو سمجھیں آپ، میں کہتا ہوں آج کی تقریر کا یہی نقطہ اگر لے کے چلے جائیں تو قیامت تک مرد دم تک کے لیے آپ کے لیے یہ بڑی رہنمائی کرے گا۔ کیا کہنے لگا حسین میں چاندہ نا تیری جائی کوئی اور ہوتا، میں اس کو جواب دیتا، اسے بدلا لیتا۔ کیسے؟ میں اس کی ماں کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ کہتا، پر میں کیا کروں، تیری ماں پر میں قربان، تیری ماں پر میری ماں قربان۔ سبحان اللہ کی آواز تو آئے نا۔ اور تیری ماں کو میں کیا کہوں، اور تیری ماں تو رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے مسلمانوں۔ ادھر آیا تھا جہنمیوں کے ساتھ، آیا تھا دوزخیوں کے ساتھ، پر بیچ میدان صحرا کربلا میں اس نے تعظیم کی سیدہ زہرا کی، رب کی قدرت نے گوارا نہ کیا ادب کرے محمد کی شہزادی کا، جائے جہنم میں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ وجہ ہے اللہ نے اس کو توفیق توبہ عطا فرمائی، وگرنہ کمانڈر ہو، جرنیل ہو، سامنے جناب چند لوگ ہوں، چند درجن لوگ ہوں، وہ بھی نہتے ہوں، وہ بھی بھوکے پیاسے ہوں، ان میں بھی کچھ بچے ہوں، کچھ 13 سال کا ہو، کچھ 18 سال کا ہو، انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا کر ان کو شہید کر کے راستے سے ہٹا کر اعلیٰ قسم کی ڈگری اور رتبہ پانا اور بادشاہ سے سلوٹ لینا اور اس سے داد لینا، یہ کس افسر کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ جب جنگ عروج پہ تھی، حسین ابن علی کھڑے ہوئے، فرمایا ہے تم میں سے کوئی جو ہمارے ساتھ آئے؟ اس پورے میدان میں ایک زہرا کا مؤدب تھا جسے رب نے جہنم سے بچا دیا۔ آئے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ ان تمام یزیدیوں میں سے یہ ایک بچا۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا، یہ نعرہ اے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا ماں، یہ نعرہ حر کا تھا۔ یزیدی فوج سے جب نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا۔ یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہائے 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 ہائے،
واہ واہ یہ نعرہ ہر کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا یہ نعرہ ان کا تھا یزیدی فوج سے جب نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اور دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے دوائے درد اسیاں جتن کے دور کرنا ہے ہائے وے ست دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے توجہ ہے جی کربلا میں امام علی مقام پہنچ گئے